السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، پاکستان میں صحت کے شعبے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عموماً یہ شکایت عام ہے کہ اسپتالوں میں علاج دستیاب نہیں ہے، اسپتالوں میں صرف ڈاکٹرز معائنہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ادویات ہیں وہ مریضوں کو خود خریدنی پڑتی ہیں۔ بہت سارے اسپتالوں میں جو تشخیصی ٹیسٹ کی سہولیات ہیں وہ بھی مکمل طور پر دستیاب نہیں ہوتی، تھوڑی دستیاب ہوتی ہیں اور باقی ٹیسٹ انہیں بتا دیا جاتا ہے مریض کو کہ باہر سے کروا لیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں مریض پر سارا بوجھ آ جاتا ہے اور پھر اسے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا پڑتا ہے، پرائیویٹ لیبس کی طرف جانا پڑتا ہے، اور جو ادویات کا ایک بہت بڑا برڈن ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے تعلیم صحت بنیادی ضروریات میں سے ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو فراہم کرے، لیکن ہمارے جیسے ملک میں جب حکومت کہتی ہے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو کچھ تو ملنا چاہیے۔ سرکاری اسپتالوں میں جو تھوڑی بہت دوا ملتی ہے اس کے بعد باہر سے دوائیں لینی پڑتی ہیں، اور وہ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر صاحبان دوائیں تجویز کرتے ہیں، گو کہ وہ اپنی طرف سے مناسب سمجھتے ہوں گے تبھی تجویز کرتے ہوں گے، لیکن وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی دوائیں زیادہ تر تجویز کرتے ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، حالانکہ انہی کے مقابلے میں اتنی ہی اہمیت کی دوائیں ہماری لوکل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ دوائیں بنتی ہیں۔ ایک اچھی خوشائند بات یہ ہے، عام طور پر ویسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے مختلف حوالوں سے اور مختلف ایشوز کے حوالے سے، کبھی انتظامی حوالے سے اور کبھی ان کے ڈائریکٹیوز کی وجہ سے، لیکن ایک جو اچھی بات ہوئی ہے ڈریپ کی جانب سے ابھی پچھلے دنوں، وہ یہ ہے کہ ڈریپ نے مریضوں پر ادویات کے پیسوں کا جو بوجھ ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا کوشش کی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نور محمد ماہر صاحب، جو کہ صدر ہیں ڈرگ لائرز فورم کے اور خود فارماسسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم نور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ برانڈز اور سالٹ ہے کیا۔ جی بالکل نور صاحب، بتائیے برانڈ اور اس کا کیا فرق ہے۔ جی تو یہ ایسے ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ نسخے پہ لکھتا ہے کہ آپ 1 کلو دودھ جو ہے گائے کا دودھ جو ہے استعمال کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک جنیرک ہے دودھ۔ اگر ڈاکٹر یہ لکھ دیتا ہے کہ جی آپ جو ہے خدا بخش کیوی کا دودھ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو کیوی جو ہے وہ برانڈ ہے۔ تو جب برانڈ ہوتا ہے تو وہ پہلے جو عام دودھ ہے وہ 120 روپے کلو ہے، اور جب برانڈ آ گیا تو وہ 800 روپے کلو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان میں سے 95% جو ہے وہ فارماسیوٹیکلز کا جو ان کے بجٹ کا 45% جو ہے وہ سیلز مارکیٹنگ کے نام پہ رشوت کے طور پہ ڈاکٹروں کی رشوت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو فریج، اے سی، تھائی لینڈ کے ٹور، دبئی کے ٹور۔ ہاں یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آئے دن کانفرنس کے نام پہ کبھی بھوربن ہوتے ہیں اور کبھی مری گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی فیملی کے ساتھ پورے جہاز بھی چارٹر کر کے بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں باہر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دبئی جاتے ہیں اور پاکستان کا اسپیکر یہاں کا ہوتا ہے، اور صرف وینیو جو ہے وہ دبئی ہوتا ہے یا تھائی لینڈ ہوتا ہے یا نیو یارک ہوتا ہے یا لندن ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہی کہ لوگ سارا کچھ یہاں پہ پراپت کر لیں۔ پھر جو ہے مختلف ڈاکٹرز نے ایسوسیشن بنائی ہوئی ہیں، کسی نے پیٹس کی ایسوسیشن، ہارٹ کی ایسوسیشن، کڈنی کی ایسوسیشن، مطلب انہی پہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے کانفرنسیں کراتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور ان سے سارے جو ہے کون سی چیز ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ڈاکٹرز کو نہیں دے رہے ہیں، اسپانسر کرتی ہوں گی۔ نور ماہر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈریپ نے جو آرڈر نکالا ہے ایکچولی وہ آرڈر ہے کیا؟ ڈریپ نے جو آرڈر نکالا ہے وہ اصل میں ڈرگ ایکٹ 1976 کی روح کے مطابق ہے اور ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے۔ ڈریپ ایکٹ 2012 میں جو ہے ڈرگ اتھارٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے فارمیسی سروسز، جس طرح پرائس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ رجسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہربل اور نیوروسیوٹیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس فارمیسی سروسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرشید نے لیٹر جاری کیا ہے کہ جو تمام صوبوں کو اور مرکزی جو جتنے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ وہ مانیٹر کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کوئی مال پریکٹس تو نہیں کر رہے، وہ نسخے پہ جنیرک لکھیں، جیسا کہ دنیا پوری میں ہوتا ہے، امریکہ میں، انڈیا میں، ایون کہ افغانستان میں بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں کون سے ممالک میں جنیرک میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب ہوتی ہے؟ نور صاحب، آتھینٹک انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟
جی بالکل اتھینٹک ہے. امریکہ میں 98% جو ہے جنیرک لکھا جاتا ہے, 2% جو ہے وہ جو ہے ہوتا ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی یہی پریکٹس ہے, اور پوری دنیا میں جیسے انڈیا میں بھی جنیرک جو ہے نا زیادہ لکھی جاتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریض پہ رحم کھانا ضروری ہے, دوائی کو خیرات میں نہیں دیتا. اگر ایک اسٹنٹ جو ہے وہ 4000 کا 20 یورو کا امپورٹ ہوتا ہے اور 2 لاکھ کا بکتا ہے, جب 20 یورو کا آپ اس کو برانڈ کر کے آپ دیکھتے ہیں 2 لاکھ کا بیچتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ غریب آدمی پہ اسی طرح رحم کھانا چاہیے. اور غریب اور یہ بتائیں نور صاحب یہ بتائیں کہ ڈریب کو اس وقت میں کیوں یاد آیا یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا, حالانکہ جو قانون ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے, اس کی کیا خاص بات؟ دیکھیں قانون تو موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لیٹ ہوئی ہے, کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ڈرگ اتھارٹی پہ اتنا انفلوئنس ہے کہ ماضی میں ثابت ہو چکا کہ کمپنیوں کے مالکان جو ہیں CO ڈرائیو بن جاتے ہیں. اسی طرح جو نیب کے ریکارڈ میں مردہ لوگ ہیں اور جعلی PhD والے وہ بن جاتے ہیں, وہ دوائیوں کی قیمتیں جو آئے روز بڑھاتے رہتے ہیں. دیکھیں ایک اچھا کام کیا ہے اگر ڈرائیو نے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی کمپلین لانچ کی تھی, ہمیں پتہ چلا تھا؟ جی میں نے کمپلین کی تھی پرائم منسٹر پورٹل پہ کہ جو ہے نا ڈاکٹرز جو ہیں اس مریضوں پہ, غریب مریضوں پہ برڈن ہے کہ وہ برانڈ لکھتے ہیں. اور KPK گورنمنٹ نے آج سے 2 سال پہلے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا سیکٹری ہیلتھ نے کہ ان کو پابند کیا تھا تمام ڈاکٹروں کو کہ وہ جو ہے برانڈ کے بجائے جنیرک لکھیں. آپ دیکھیں ہسپتالوں میں سرکاری ٹینڈر ادویات کے جو بھی ہوتے ہیں تمام صوبے جو ہیں وہ جنیرک کے طور پہ پرچیز کرتے ہیں. جو مارکیٹ میں دوائی 200 روپے کی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ٹینڈر میں وہی دوائی جو ہے گورنمنٹ خود جو ہے وہ 20 روپے کی خرید رہی ہوتی ہے, 25 روپے کی خرید رہی ہوتی ہے. 200 اتنا فرق ہوتا ہے نور صاحب, اتنا فرق ہوتا ہے؟ جی لیکن کیا وہ عام آدمی کے لیے کیا حرام ہے بھائی؟ آپ اس میں کیا ہے کہ سرکاری دوائی میں ڈاک کا اتنا کمیشن نہیں ہوتا, اور جو عام جو ہے کمپنیاں جو ہیں اپنا برانڈ لکھوانے کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ ڈاکٹروں کو مال پیسے دیتے ہیں. اسی طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ فرق کیسے ہوتا ہے. ایک سالٹ ہے جنیرک میں املوڈوپین, وہ ایک برانڈ لیڈر جو ہے فائزر کمپنی کا وہ جو ہے 460 روپے کا ہے, اور جو ہماری اچھی لوکل کمپنی ہے اور بہت اچھا اس کا معیار ہے اضافہ کمپنی 460 کے مقابلے میں وہ صرف 49 روپے کا دے رہی ہے زوڈس کے نام سے, اور نارویسک جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ہے. تو بات یہ کہ ہماری جب دوائی ایک ہے, سالٹ ایک ہے, اثر ایک ہے, تو معیار بھی ایک ہے. تو نور صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس سے پتہ چلے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ادویات جو ہے وہ کتنی پرسکرائب ہوتی ہے پاکستان میں اور لوکل کی کتنی ہوتی ہے, اور یہ فرق کیوں ہے؟ جی پاکستان میں جو 100 میں سے 40% جو ہے وہ ملٹی نیشنل مارکیٹ میں ہولڈ ہے ان کا, اور 60% جو ہے وہ ہماری لوکل کمپنیاں ہیں. اب اگر ہم اس کو جو ہے نیوٹراسیوٹیکلز کو بھی اگر ایڈ کریں تو تقریباً یہ پرسنٹیج جو ہے کافی بہتر ہو جاتا ہے ہماری لوکل کمپنیوں کا, کیونکہ جتنے نیوٹراسیوٹیکلز ہیں, ہربل ہیں, آیورویدک, یونانی طبی, کاسمیٹولوجی جو ہے, میڈیکیٹڈ کاسمیٹولوجی جو ہے, کاسمیٹکس جو ہے, وہ لوکل کمپنیاں اس پہ زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں. اور اس میں 80% جو ہے OTC پروڈکٹس میں ہماری لوکل کمپنیاں جو ہے اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جی صحیح. تو یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا رسپانس ہے؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے اور مریضوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا نا کہ ان پہ جو ادویات کا جو برڈن ہے وہ تو کافی کم ہو جائے گا. لیکن اب یہ صرف آرڈر جاری کرنے سے کیا یہ اس پر عمل شروع ہو جائے گا, جبکہ جنرک جو میڈیسن ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے, جنرک نیم سے تو نہیں ہے؟ جی جنرک نیم سے بھی دستیاب ہے, اور کراچی کی کچی گلی میں جنرک کا کاروبار ہوتا ہے, لاہور کی لوہاری میں بھی ہوتا ہے, کارخانوں بازار پشاور میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا مریض کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا. اب کیا ہے کہ اس لیٹر کے جاری ہونے سے ایک جو ہے PMA نے بھی اپنا اوپینین دیا ہے, اور خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی اپنا اوپینین دیا ہے. انہوں نے تو مخالفت کی ہے اس بات کی. ان کے کچھ لوگوں کے پوچھ میں پاؤں آیا ہے اس لیٹر سے, تو وہ چلا تو رہے ہیں,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کو کسی کی دوائی مہنگی ہونے کی وجہ سے کینسر کا مریض، کسی کی ماں، کسی کا باپ اگر مر جاتا ہے، کسی کا بچہ جو اس وجہ سے صرف مر جاتا ہے کہ وہ 1000 روپے کی دوائی خرید نہیں سکتے، اور وہ جو ہے دوائی 10 روپے کی بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں جنرک کیس میں. لیکن عام مریض کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا وہ تو بس اسی کے قائل ہے، اور وہ سمجھتا ہے ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے تو بس وہی لینا ضروری ہے. اور بعض اوقات سیم برانڈ کے یا کچھ سستی اور اس طرح کی دوائی ہوتی ہے تو مریض وہ بھی نہیں لیتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر نے جو لکھ کے دیا ہے مجھے وہی چیز چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر ایک ایسی مریض کو بتاتا ہے نا کہ بھئی یہ دوائی کھائیں گے تو اس کا اثر اچھا ہوگا یا جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، چیزیں ہوں گی، تو مریض تو بیچارہ کیا کرے پھر، کہاں جائے؟ دیکھیں ڈاکٹرز کو تو کمپنیاں جو ہے نا پیسے لگا رہی ہوتی ہیں نا. آپ ڈاکٹر اتنا بیوقوف تو نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ سالٹ ایک ہے تو اثر بھی ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں، ہم ایز اے فارماسسٹ، ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان ڈرگ لائر فورم نور مہر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اویئرنیس آئے، مریضوں کو بھی اویئرنیس آئے، اور مریض جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو کہیں اور فارمیسی پہ جائیں، فارماسسٹ کو کہیں کہ بھی یہی سالٹ جو ہے مجھے الٹرنیٹ بھی دے دو، اگر یہ مہنگا ہے تو مجھے الٹرنیٹ سالٹ سیم دوائی جو ہے اگر سستی اور معیاری ہے تو وہ مجھے دیں. تو اصل میں ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے نا مریضوں پہ رحم کھانا چاہیے، اپنی جیب بھرنے کے بجائے مریضوں کی جو ہے نا جیب بھرنا، مطلب مریضوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور مریضوں پہ رحم کھانا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے ابھی ڈرائیو کا اچھا اقدام ہے، اور ہم اس معاملے میں ڈرائیو کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریضوں کو بھی اویئرنیس آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نور مہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور آپ نے گفتگو کی. اور ناظرین یہ بات تو آپ خود بھی اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے کہ لوگ علاج معالجے کے لیے جب اسپتال کی طرف رخ کرتے ہیں، بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں، تو انہیں اپنے مال مویشی تک بیچنے پڑ جاتے ہیں، اپنے گھر جائیدادیں ان کی بک جاتی ہیں علاج کے لیے. اور اس علاج میں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے اس علاج کا وہ ادویات ہوتی ہیں اور وہ دوائیں ہوتی ہیں جو اتنی مہنگی ہوتی ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے ڈرائیو کا یہ جو اقدام ہے اسے قابل تحسین کہا جا سکتا ہے، اور اس سے لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سے واقعی میں ان لوگوں کو فائدہ ہو، عام مریضوں کو فائدہ ہو، اور ان پر جو ادویات کا بوجھ ہے وہ کم ہو، تاکہ جو عام غریب مریض ہے وہ اپنے سامنے اپنے پیارے کو تڑپتے مرتے ہوئے نہ دیکھے، بلکہ اس کا علاج کرا سکے. اور اس بارے میں ڈاکٹرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مریضوں کو آگاہی دینی ہوگی کہ یہ جو دوا ہے اور اسی طرح کی اتنی ہی افادیت والی دوا جو ہے وہ کم پیسوں میں بھی دستیاب ہے، تو آپ جا کے وہاں سے وہ دوا لے لیں. تو اس کے لیے ڈاکٹرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے سندھ کے حوالے سے. دیکھیں سندھ میں ویسے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے نوکریاں لوگوں کو مل نہیں رہی ہیں، اور جن کو مل رہی ہیں تو ان پر یہ الزام ہے کہ میرٹ پر نہیں مل رہی. خاص طور پہ جو اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو نوکریوں کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. نوجوان پڑھ لکھ تو لیتے ہیں، ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب انہیں نوکری نہیں ملے گی تو پھر وہ کیا کریں گے. اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ہر گھر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس گھر کا کم از کم ایک بچہ یا دو بچے جو ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ جاب میں لگ جائیں. لیکن گورنمنٹ جاب میں لگنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کمیشن کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے ہاں سندھ پبلک سروس جو کمیشن ہے وہ امتحان لیتا ہے گزٹڈ پوسٹوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد بچے اس میں آتے ہیں اور جو ایلیجبل ہوتے ہیں پھر ان کو جابز آفر ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اپنا اعتماد کھوتا جا رہا ہے. عام لوگوں میں اس کا اعتماد بہت خراب ہو رہا ہے، پروفیشنل میں اس کا اعتماد بہت خراب ہو رہا ہے، اور اس اعتماد کو خراب کرنے کے ذمہ دار بھی اس کمیشن کے اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے باہر سے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو حکومت وقت کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جناب الطاف شکور صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے. السلام علیکم الطاف صاحب. وعلیکم السلام. الطاف صاحب کیا قصہ ہے؟ جناب قصہ بہت گمبھیر ہے اور بڑا افسوسناک ہے. ہم پاکستانی ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں، اور سندھ میں جو اس وقت کرپشن ہے، ریگولیرٹیز ہیں، ویسے تو پورے ملک میں ہیں، لیکن سندھ کے اندر تو ریڈ لائن کراس کیے ہوئے زمانہ گزر گیا. میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں اپنے نانا کی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا قوم کو. ان کے نانا نے جو کانسٹیٹیوشن دیا اس میں جو ایک میرٹ طے کی گئی تھی کوٹا 60-40 کا، ٹھیک ہے، لیکن افسوس کہ جس بات پر پیپلز پارٹی کی جو باقیات ہیں، بھٹو فیملی کی جو ڈائنسٹی ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے کہ ہمارے نانا نے کانسٹیٹیوشن دیا، ان کے نانا کی کانسٹیٹیوشن کی یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں. چھوٹی سی مثال میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھو میں ایک پاکستانی ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، میں باعث نہیں ہوں،
میں کسی بھی عصبیت پہ کسی بھی اور چیز پہ یقین نہیں رکھتا, میں صرف میرٹ کی بات کرتا ہوں. تو 2013 سے لے کے 2021 تک جتنی بھی پوسٹنگز ہوئی ہیں, اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں, اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اچھا, اس سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہ ادارہ اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے کہ خود یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ جناب میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے غالباً نومبر 10, 2020 کا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ اخبار میں کہ اور ڈاؤن ہے, in a significant judgment the Sindh High Court has appointed officers of the High Court to supervise process of competitive examination being conducted by the Sindh Public Service Commission to ensure merit and transparency. یعنی کہ ادارے پر اعتماد نہیں ہے, اسٹاف جائے گا ہائی کورٹ کا اور وہ سپروائز کرے گا وہاں کے امتحانات کا, کیوں کہ وہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے. آگے the combined competitive examination of 2020 is scheduled to be held on November 10, 2020, یعنی کہ ٹوڈے جو گزر گئی, ایٹ کراچی, حیدرآباد, چکن اور لاڑکانہ, 4 سینٹرز پہ ہی ٹیسٹ ہونے تھے. اور سندھ ہائی کورٹ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ ڈویژنل بینچ حیدرآباد آن منڈے آن دا پٹیشن آف محمد ایوب پنور صاحب کو. یہ وہ گئے تھے عدالت نا, وہ کوالیفائی بھی انہوں نے کیا تھا, پاس کر لیا تھا انہوں نے, ان کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. تو پھر سندھ ہائی کورٹ نے جو ہمارے آفیشیل اسائنی ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کراچی میں, اور باقی 3 شہروں کے وہاں کے جو ایڈیشنل رجسٹرارز ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کو میک اٹ شیور کریں گے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ٹرانسپیرنسی اس میں فالو کی جائے اور قانون کے مطابق ہوں. تو یعنی کہ کورٹ خود سندھ ہائی کورٹ کا اس ادارے پر اعتماد نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد پھر کچھ رہ جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ محترم ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سموٹو نوٹس لیں, اس کو تحلیل کریں, ریسٹرکچر کریں, اور پھر جو نئی جابز آتی ہیں نا اس کی پھر میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو یہ دیا, دوسرا یہ دیکھیں, یہ پرسوں, یہ پچھلے جمعرات کی خبر ہے, زیادہ پرانی نہیں ہے, پچھلے جمعرات کی, کہ Court suspends Sindh Public Service Commission Secretary issues warrant for the chairman over evading appearance. یعنی کہ کورٹ نے ان کو بلا لیا, یہ لوگ اپیئر نہیں ہوئے, ایک کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور ایک کو بیلیبل وارنٹ 2 ملین روپیز کی. اور کیوں؟ یہ کیس کیا ہے؟ یہ اسما مخدوم ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اسما مخدوم ہیں, یہ نوشہر فروز کی. یہ کہتی ہیں کہ 1783 پوسٹ میل اور فیمیلز کی, ٹھیک ہے نا, بی ایس یعنی کہ 17 گریڈ کی, جولائی 19 کو اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی, ٹھیک ہے, اور ایک ریٹن ٹیسٹ ہوا دسمبر 9 کو, اور وہ کامیاب ہوئی, یعنی کہ اسما مخدوم, اور جنوری 8 کو اس کا رزلٹ آ گیا, کلیئر کر گئی. اس کے بعد پریس ریلیز میں سندھ پبلک سروس کمیشن کہتا ہے کہ اس کی تاریخ ہے جنوری 8, 2019 کی, کہ 477 کینڈیڈیٹس نے ٹیسٹ کلیئر کیا تھا ریٹن, اور اس میں سے 302 نے انٹرویو کلیئر کیا, یعنی کہ اس میں سے بھی کوئی ڈراپ ہو گئے. جی جی بالکل. اور پھر کیا ہوا کہ ایک اور پریس ریلیز آ جاتی ہے بیکاز آف پولیٹیکل انفلوئنس. وہ کب آتی ہے؟ وہ آتی ہے جنوری 10, ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے سبوں کو بلا لیا انٹرویوز کے لیے, جو فیل ہوئے تو ان کو بھی بلا لیا, جو پاس ہوئے تو ان کو بھی بلا لیا, جو انٹرویو میں سے اپنے من پسند لوگوں کو پھر کلیئر کر دیں, سبوں کو بلا لیا. اور جو پہلے جنہوں نے کلیئر کیا تھا وہ 302 تھے, اور انہوں نے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ کیے ہیں 17,083. کس بیس پر؟ مطلب دھاندلی کچھ تو جسٹیفائی کریں نا, دھاندلی کو بھی کریں, کس سے منع کیا ہے؟ پاکستان ہے, دھاندلی کے اوپر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہو گیا. اچھا آج جمعرات کو, آج ہی کورٹ کی ہیئرنگ ہے. اچھا پچھلے جمعرات کو تھی, ان کو سسپینڈ کیا تھا اور ایک کو بیلیبل وارنٹ, اور آج تاریخ تھی, مجھے نہیں معلوم آج کی کیا کارروائی ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مجھے پتا چل جائے گا. ایک اور چیز دیکھیں, ایک چیز بہت اہم, پتہ نہیں اس لہجے میں کوئی کہے نہ کہے کبھی. دیکھیں سندھ کے اندر جو 2 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں عصبیت رہے. عصبیت رہے گی تو ان کی دکانداری رہے گی. 60-40
پر ایک جماعت بہت شور مچا رہی ہے اسمبلی کے اندر باہر. 30 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں حکومت, کبھی نون لیگ کے ساتھ, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, کبھی فلاں کے ساتھ, آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ. 30 سال تک آپ کو سندھ کے اندر مردم شماری پر جب آپ کو تکلیف ہے, آپ کو تکلیف نہیں اٹھی تھی. آج آپ کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کوٹا سسٹم تو پچھلے 30 سال سے فالو نہیں ہو رہا تھا. آپ کیوں خاموش تھے؟ آج آپ اچانک آپ کی غیرت جاگ گئی. کل ملک ریاض نے خریدا تھا اور کوئی اور خرید لے گا. یہ تو بکنے کے لیے لوگ ہیں. ایکچولی یہ ان کی دکانداری ہے. یہ کوٹا سسٹم کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ ووٹ دیتے وقت ایسی فضا پولرائز کر دی جائے کہ ووٹر جو ہے نا وہ ادھر دس وے اور دیٹ وے وہ بلاک ہو جائے, وہ کسی اور کو ووٹ ہی نہ دے, اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. الطاف صاحب یہ جو ہے سلسلہ دیکھیں, اگر یہ جو بچے جو کامیاب ہوتے ہیں, کمیشن جن کو اناؤنس کرتا ہے ایلیجبل, پھر وہ پوسٹنگ لیتے ہیں, پبلک سرونٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ ڈیفرنٹ پوزیشن پہ جب ہوں گے, تو یہ تو آپ پورا سسٹم نہیں کمزور کر رہے کہ اگر آپ انکمپیٹنٹ لوگوں کو کمپیٹنٹ بنا کے آپ کھڑا کریں گے, بٹھائیں گے, تو پھر وہ جو فیصلے کریں گے, جو امپلیمنٹیشن ہوگی, تو پھر یہ رونا دھونا تو پھر کس بات کا ہے کہ عوام کو سہولت نہیں مل رہی ہے اور چیزیں نہیں ہو رہی, اور بیوروکریسی, ہر بات بیوروکریسی کے گلے میں ڈال کے چھوڑ دی جاتی ہے کہ جی بیوروکریسی نہیں کرنے دیتی. تو بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بیوروکریٹس کو یہ تو لا رہے ہیں نا, اس فلو سسٹم کے تحت لا رہے ہیں. میں ایک اور مثال دوں آپ کو. یہ جنا اسپتال, NICVD وغیرہ 3-4 اسپتال ہے نا جو پہلے فیڈریشن کے پاس تھی, اب بلاول صاحب بہت شور مچا رہے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کرو, اور بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کیسی سہولیات ہیں اور کتنا میرٹ ہے, اور لوگ دیکھ کے کتنی وہ ہو رہے ہیں, ریلیف مل رہا ہے. لیکن ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ 4 اسپتال تو نہیں ہے نا سندھ کے اندر. سندھ میں تو سینکڑوں اسپتال ہیں, ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, تحصیل لیول پر ہیں. ان کا ذکر کبھی نہیں کرتے. یہ 4 کا کیوں کرتے ہیں؟ یہ 4 فیڈریشن کے انڈر میں تھے, وہاں پر جو پوسٹنگز ہوئی تھی. پورے سندھ سے لوگ اٹھ کے یہاں کیوں آئے ان 4 اسپتالوں میں؟ مختلف اضلاع سے آئے, کرائے افورڈ نہیں کر سکتے, گاڑیاں نہیں کرائے پہ لے سکتے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, تو اپنی جائیدادیں بیچ کے آ رہے ہیں, اپنے جانور بیچ کے آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے. جی. تو جب تک یہ فیڈریشن کے انڈر میں تھا, وہاں پر میرٹ ٹرانسپیرنسی مینٹین کی گئی تھی, تو اب تک لوگ اس سے ریلیف حاصل کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں, اب یہ ہمارے حوالے کر دو, تاکہ 6000 اس تک امپلائیز ہیں ادر دین ڈاکٹرز, ٹوٹل میں بات کر رہا ہوں. تو 6000 جو فیصلہ ہے وہ یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کہ 6000 گریجولی ریٹائر ہوتے جائیں گے, اور ان کی جگہ پر جو نئی بھرتیاں ہوں گی وہ تو فیڈرل لیول پر ہوئی تھی نا, اس کوٹے سے ہوئی تھی. اب جو نہیں ہوں گی وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی. جو سندھ گورنمنٹ کرے گی پبلک سروس کمیشن کے تحت, وہ کیا کرے گی؟ جو سول ہسپتال کا حال ہے, جو کراچی سول ہسپتال کا حال ہے, وہ ہر ہسپتال کا حال ہوگا. اور کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا, میڈیا پہ بھی یہ رپورٹ ہوئی تھی نا کہ کمیشن کے ممبر کے بچے اور ان کے رشتہ دار اور ان کے دوست اور وہ ایک ساتھ لائن سے بھرتی ہو گئے تھے, اور ایک ہی فیملی سے کئی لوگ 18 بھرتی ہو گئے تھے. 18 پتہ نہیں آپ کے پاس پروگرام کے میں ٹائم اتنا ہے نہیں, ورنہ میرے پاس تو پوری وہ موجود ہیں, ان کے نام تک موجود ہیں, کس کے پھوپھا, کس کے چاچا, کس کے ماما. مطلب کیا کر رہے ہیں؟ اپنا امیج خود تباہ کر رہے ہیں, اپنی ریپوٹیشن خود تباہ کر رہے ہیں, اور یہ ضروری ہے کہ ہر معاملے میں کورٹ ہی ایکشن لے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ کورٹ کو جو اصل کام ہے کورٹ کا, وہ تو کورٹ تو انہی چیزوں میں کنزیوم ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک اور بات جو میں بہت گہری بات کرنے لگا ہوں, دیکھیں یہ جو مافیا ہے نا جو سندھ اسمبلی میں بیٹھا ہے, یہ انتہائی کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی انہیں چھتری حاصل ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, سندھی قوم کو, میرے بھائیوں کو یہ ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ فوراً اس طرف لے جاتے ہیں کہ یہ سندھی عصبیت ہے. یہ اگر کوئی صاحب بات کر رہے ہیں اس پر تو یہ سندھیوں کے مخالف ہے. نہیں, یہ سندھیوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ایوب پنور صاحب گئے, یہ سندھی ہے نا. وہ جو مختوم خاتون, وہ بھی سندھی ہے نا. تو یہاں پہ سندھیوں کو بھی میرٹ پہ نہیں مل رہی جابس, یہ صرف چاچے بھتیجوں کو مل رہی ہیں یا قائد اعظم کو. قائد اعظم سے ان کو بہت محبت ہے. آپ قائد اعظم دیں, ہر چیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس وقت تو یہ جو سندھ کے اندر ایک فضا بنائی ہوئی ہے نا, کبھی کالا بیگ ڈیم کے نام پہ, کبھی فلاں کے نام پہ, کبھی فلاں کے نام پہ, یہ چاہتے ہیں کہ پولرائزیشن رہے. میرا اپنا ایک ذمہ دار اصغر بروئی ٹھٹا کا اپنے بیٹے, اپنے بھائی کو لے کر ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس کراچی آتا تھا. ٹھٹا ونس اپون اے ٹائم دارالخلافہ تھا سندھ کا. وائی ڈائلیسس سینٹر نہیں ہے؟ ہمارا اپنا صدر بدین کا ہنگور جو کارڈیک ارسٹ اور پین ہوا, اس کو
ایمرجنسی میں لائے حیدرآباد، راستے میں اس نے دم توڑ دیا. بدین جیسے شہر کے اندر فیسلٹی نہیں ہے، تو یہ تو استعمال کرتے ہیں عصبیت کو. اب لاڑکانہ جائیں، کراچی ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کا ہائی لائٹ ہوتی ہے، لیکن اب لاڑکانہ تو اس سے زیادہ برا حال ہے. تو سر اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی کمیشن کے حوالے سے؟ کمیشن کے حوالے سے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے، کیونکہ اس وقت اس میں جو موجود ہیں اس میں ایک صاحب ہیں، میرے پاس نام بھی اس کا لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے غالباً عابد علی شاہ، جس نے گھی کارپوریشن آف پاکستان جب اس کے ہیڈ تھے وہ، تو انہوں نے اس کو ڈبو دیا، ختم کر دیا، اور آج اسی اس میں ہے. تو میرے خیال میں اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہے، کوئی صدیق صاحب ہیں، 6 ایکڑ کی نیب پر ان کی کرپشن کے وہ چل رہی ہے، کیس چل رہا ہے. تو یہ لوگ جن پر آلریڈی کرپٹ ہیں، کرپشن کے کیس نیب میں چل رہے ہیں، یہ اس کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کریں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ الطاف صاحب یہ بتائیے کہ اس حوالے سے نوجوانوں میں بھی تھوڑا شعور ہے جو میڈیا کی وجہ سے بھی آ رہا ہے، اور آپ بھی اس کے لیے کوئی کوشش کریں، نوجوانوں کو بتائیں یہ بات، اور اس پہ کوئی کیمپین بھی بن سکتی ہے تاکہ پریشرائز کیا جائے گورنمنٹ کو اور ان متعلقہ جو ادارے ہیں کمیشن. دیکھیں ویری انفارچونیٹ جو بڑی پارٹیاں ہیں نا، ایشوز تو یہ ہیں، خدا کی قسم ایشوز یہ ہیں. اس کے علاوہ گٹر، پانی، سڑک ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ایشوز تو یہ ہیں. یہ تو مستقبل ہے نا، مستقبل ہے قوم کا. 30,000 زرداری کے دور میں ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے سندھ کے اندر، ٹھیک ہے 30,000 جو 5 سال گورنمنٹ تھی نا ان کی، ہر نوکری 2 لاکھ کی بکی ہے. موسٹلی سندھی تھے، کوئی بات نہیں، چلو آپ نے کوٹا مینٹین نہیں کیا 60-40، لیکن سندھ میں میرٹ پہ آپ دیتے تو صحیح. رائٹ، بالکل. الطاف چوکھی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے موضوعات پہ پھر دوبارہ بھی بات ہوگی. بالکل جناب. اور ناظرین یہاں لیتے ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب صارفین کے حقوق کی کچھ بات کر لیتے ہیں. صارفین کو ویسے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کی عزت نہیں ہے، کوئی ان کا احترام نہیں ہے، اور انہیں بھی بس ایسے بھیڑ بکری کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے. جیسے آپ کو کوئی جانور ہوتا ہے، اس کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اچھی خوراک ڈال دیں تب بھی وہ بیچارہ بے زبان کھا لے گا، بری ڈال دیں تب بھی کھا لے گا. ہمارے یہاں پاکستان میں صارفین کا بھی کم و بیش اسی طرح سے حال ہے، اور یہی حال ہے. اور صارفین کا ایک اہم مسئلہ جس کی طرف ہم نشاندہی کریں گے، اور اس سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترم شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان کے. السلام علیکم شکیل صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ. تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، وہ ویڈیو آپ دیکھیے اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو وہ ویڈیو آپ دیکھیے بھی اور سنیے بھی، اس میں آڈیو بھی ہے. اچھا آپ کو ہم یہ ایک فراڈ دکھاتے ہیں، امتیاز مال پہ ہو رہا ہے. یہ جتنی بھی آئٹم آپ ویٹ کروا کے لیتے ہیں تو دیکھ کے لے کائنڈلی، کیونکہ یہ ایسا فراڈ کر رہے ہیں کہ ہر چیز میں فالتو ویٹ لگا رہے ہیں. کتنے گرام آ رہا ہے دکھائیں؟ 600 گرام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ساری سبزی ہم نے یہاں سے لی ہے، جس پہ آدھا کلو 1 کلو ایکسٹرا لگا ہے. مجھے بتائیں کیسا لگ گیا؟ یہ تو اتفاق سے ہمارے پاس یہ گھر میں پڑا ہوا تھا تو ہم نے گھر جا کے چیک کر لیا. ابھی لے کے گئے ہیں، اس پہ ٹائم بھی دیکھیں آ رہا ہے، ڈیٹ بھی آ رہی ہے. اس پہ ویٹ آ رہا ہے کتنا؟ یہ 1 کلو 100 گرام 1.16 آ رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں 600 گرام ہے. اس میں تقریباً 500 گرام سے زیادہ فالتو لگا ہوا ہے. 500 گرام آدھا کلو. ہاں تو یہ فراڈ ہو رہا ہے جی امتیاز مال پہ. سارے ذرا دیکھ کے، یہ امتیاز مال ہے جی. یہاں پہ رش ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی اتنا نوٹ نہیں کرتا. کارڈ کو بنا دیں. تو یہ ڈبل چارج دے گا، میرے اکاؤنٹ میں سے پیسے کٹ کے ہیں. اچھا. دو مرتبہ میں کہہ دیں گے آپ کہیں سے رابطہ کریں. ڈبل چارج جو ہے آپ کا. ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے کہ ہر اس چیز میں آدھا کلو ویٹ فالتو لگا ہوا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں ری ویٹ کروا لیتے ہیں. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ڈی ویٹ میں بعد آ گئے. ڈی ویٹ میں بعد نہیں، ٹھیک ہے ہمارا 2-2.5 لاکھ. دیکھیے کل میں نے یہاں سے شاپنگ. اچھا یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ سبزی کا دیکھیں کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہیں سبزیاں لے کے جا رہے ہیں. کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ. جتنا ویٹ کا اس نے چٹ لگا دی، کوئی بھی مطلب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ. تو ابھی یہ ری ویٹ کر رہے ہیں سارا سامان، تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ اس کا یہ ادھر دکھا کتنا ہے، ادھر اس پہ کیمرہ کتنا آ رہا ہے؟ اس پہ 0.8 ہے نا. آپ 800 گرام ہے.
یہ اب 200 ग्राम भी नहीं आई है। 150 ग्राम है, आपने 800 ग्राम लगाया हुआ है। ये हमने सारा सामान यहाँ से लिया है, ये यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। टाइम इस पे लिखा हुआ है, देखो चिट पे लिखा हुआ है टाइम। ये भी करो, रीस्टार्ट करने वाली बात नहीं है, गलत लिखा हुआ है आप। ये 3 किलो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। वेट आ रहा है 2.5 किलो आ रही है, किस तरह आ रही है? हर चीज़ में आधा किलो फालतू है। और ये भी देख लें, ये लॉयल्टी कार्ड है जी हमारे पास इनका, हम इनके साथ लॉयल है। आपने ये हमारे दिखाया साथ है कितनी कि लॉयल्टी सारे कर जो रहे है हैं। उसने हिम्मत की ये है लॉयल्टी कार्ड है जी, ये भी और बनाया आपको हमने। वीडियो दिखाई है, या आप वीडियो देख रहे हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ा नाम है इम्तियाज़ सुपर स्टोर, जिस पर लोग एतमाद करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अब देखें कि उनके साथ ये क्या फ्रॉड हो रहा है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट के कुछ लोगों से हमने रब्ता किया था कि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया है। हमने उन्हें रिक्वेस्ट अपनी छोड़ी हुई है कि वो खुद या उनका कोई मीडिया डिपार्टमेंट का बंदा अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारे शो में शरीक हो सकता है। ताहम उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो शो के बाद भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो ज़रूर हम किसी अगले शो में उनका मौक़िफ़ ले लेंगे। शकील बेग साहब, ये तो मतलब क्या हो रहा है ये? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने इंट्रो दिया वो बहुत ज़बरदस्त था, और मुझे लगा कि ऐसा लगा कि जैसे आपने हमारे अंदर छुपे हुए अल्फाजों को अदा किया है कि सारिफ ऐसा है कि बिल्कुल यतीम बेचारे का कोई हाल नहीं है, मस्कीन भी है, यानी कि जिसके अम्मा अब्बा मर जाते हैं ना, वो यतीम भी होता है, मस्कीन भी हो जाता है। तो हम पाकिस्तान में कंज्यूमर जो है ना बिल्कुल इसी तरह का है बेचारा, कि उसका ना माँ बाप है ना कुछ है। ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर शायद हमारा माशरा ही नहीं बनना चाहता। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ले तो वो एक माफिया की बात करके इस मामले को शायद माफिया तक ही रखते हैं, लेकिन इस माफिया से रोज़ाना सुबह दोपहर शाम डसे कौन जाते हैं? कंज्यूमर जाते हैं। जैसे अभी आपने ये वीडियो मुझे दिखाई, जब ये वीडियो मेरे पास आई थी तो हमने फौरी तौर पे, जाहिर सी बात है कि एज ए कंज्यूमर बॉडी हमारा राइट था कि हम इस इशू की गहराई तक जाएं कि ये है क्या। जब हम इसकी गहराई तक गए तो पता चला कि ये पंजाब इलाके इस्लामाबाद का ये इंसिडेंट है जहाँ पर ये हुआ, लेकिन हमने सोचा कि ये वहाँ पर हुआ है तो वो तो जो चूँकि हम वहाँ एक्सेस नहीं करते थे, तो हमने फिर भी अपने तौर पे इसके तो इनसे भी वर्जन चाहा कि भाई आप हमें बताएं कि ये है क्या, स्टोरी क्या है, ये इसके पीछे सच्चाई या झूठ जो भी हमें पता चलना चाहिए। लेकिन देन अगर जब तक उन्होंने कहा जी हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा एक नाम है, हम नहीं चाह रहे थे कि ये हमारा नाम इस तरह ख़राब हो कि वो भी कहीं 200 ग्राम तो कहीं 300 ग्राम के जो जिसकी हम अहमियत नहीं देते, उनका वर्जन जो मेरे तक आया था वो ये था। खैर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंध में एक अदारा है जिसका नाम है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ ऐसे चलें कि बिल्कुल खामोशी के साथ हम इम्तियाज़ के और दूसरे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स बने हुए हैं उनके ज़रा तराजू तो चेक करें ना। मतलब चले जहाँ वाक़या हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम यहाँ भी तो देखें कि क्या हाल हवाल है, क्या आया ठीक है नहीं ठीक है, ये लाइसेंस भी इन्होंने लिया है नहीं लिया या क्या है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर जो भी जिस तराजू को भी हमने चेक किया वो बिल्कुल ठीक ठीक निकला, यानी कि किसी तराजू में, यहाँ तक कि हम बेकरियों पे भी चले गए, हमने कहा कि जब चल रहे हैं तो चले देखते हैं क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर कहीं भी ना इम्तियाज़ में कोई चीज़ मिली, ना हमें किसी और डिपार्टमेंट, इम्तियाज़ का नाम मैं यूँ ले रहा हूँ कि अभी ये इशू इम्तियाज़ का है, बाकी दूसरे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनमें किसी में नहीं, किसी एक में तराजू का इशू निकला, वो भी उसका लाइसेंस नहीं था, तो उसको उन्होंने अदारे ने उठा लिया वहाँ से कि भाई आपका लाइसेंस नहीं है, बाकी दो का है, तीसरे का नहीं है। अब यहाँ पर असूली तौर पर जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ क्या ये गवर्नमेंट के अदारे क्या सो रहे हैं? पहली बात तो हकीकत बात यह है कि हमें तो बिल्कुल बेसौरो सामान छोड़ दिया गया ना। मतलब हमें आप देखें, ये तो चलो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो नजर आया, जो किसी ने हिम्मत पकड़ी और एक वीडियो बना ली, बड़ी हिम्मत की बात है, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए उस सारिफ को। बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं, सारिफ को इसी तरह हिम्मत करनी चाहिए जिससे जहां बिल्कुल करनी चाहिए। अभी हैदराबाद की एक आपके सामने एक वीडियो आई होगी जिसमें वो लड़का जो है दूध की कीमत बताते हुए कह रहा है कि हम रिश्वत देते हैं, तो फिर वो दूसरे दिन वहां का हैदराबाद का मजिस्ट्रेट गया तो उसने उसको ना सिर्फ जेल की बल्कि उसको सजा के तौर पर बताया कि और फिर लिख के भी लगवाया। अगर ये काम पूरे पाकिस्तान में अगर कर दिया जाए और कंज्यूमर जिस तरीके से उसको लूट मार, चाहे वो देखे तराजू की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। पहला रोजा था कि पिछले साल हम बाजार में निकले और आप ही का चैनल हमारे साथ था। आप बिलीव करें कि हमें ना सिर्फ क्या, हमने तराजू पकड़ा जिसके नीचे पत्थर बंधा हुआ था, और क्या हुआ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मुझे लिटरली मारा गया, लिटरली मारा गया, अटैक हो गया। हाँ, और पुलिस वहां से गायब हो गई।
تو ہم تو یوں نا جان ہتھیلیوں پہ رکھ بڑی کے ہمت ہے آپ لوگوں کی بھی ویسے، ہم بڑی ہمت نکلتے ہیں، پھر بھی ہم نکلتے ہیں. اب یہ جو ایشو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ امتیاز نے جو بھی کچھ کیا، جو مجھے میرے تک ان کی بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ان کے جو بھی ہمارے ترازو ہیں جن پہ یہ ویٹ کیا گیا ان تمام پر ہم نے اس کو رکھا ہے، تو اس کا ویٹ وہی آ رہا ہے جو اس پہ لکھا ہوا ہے. ان کا ورژن جو میرے پاس آیا تھا وہ یہ تھا، لیکن اصولی طور پہ اگر آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا تو ان کو یہ آ جانا چاہیے تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. بالکل دیکھیں یہ تو آپ نے ایسا کیا نا کہ خدا نہ خواستہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ جی ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے. نہیں کہنا چاہیے، اور سیکنڈ ورژن آنا چاہیے جو کہ ایک صارف کی شکایت ہے اس پہ انہیں جواب دینا چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا. جی انہوں نے ہمیں تو خیر یہ کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے، اور ہم ان کا جو میجرمنٹ نہیں، ایک صاحب ہیں امتیاز سپر اسٹور کے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا چونکہ انہوں نے کوٹ کرنے سے منع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، کیا ہو گیا ایسا اگر ہو گیا تو ان کے کامنٹ سے. تو آپ دیکھیں ان کے لیے یہ معمولی سی بات ہے. کنزیومر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم بعض دفعہ فروٹ ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم جب وہاں پرائس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم بڑا شاکنگ ہوتی ہے کہ ہم ادھر پرائس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار تو کیا ہوا 2 روپے مہنگا تو کیا ہو گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے. بات یہیں سے تو شروع ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے ساتھ ابھی دودھ دیکھیں ان کو ریٹیل میں 102 سے 103 روپے لیٹر پڑ رہا ہے، وہ کنزیومر کو 130 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اس طرح کے کنزیومر کو جس طریقے سے آپ نے دکھایا ہے یہ کام اگر ہم سارے مل کر کریں تو بہتری آ سکتی ہے، بالکل بہتری ہو سکتی ہے. اور شکیل بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، معذرت چاہتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے. انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع پہ بات کریں گے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میٹرو میٹرز کے پروگرام سے اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.